ناول ہے جان بحرام بائی سیم آصف، ایپیسوڈ نمبر 52۔ آج صبح جب سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر آئے تو زرمینہ بیگم اپنے بچوں کو ایک بار پھر ایک ساتھ دیکھتی انتہا کی خوش تھیں۔ روبینہ اور عالیہ آج ناشتے کی ٹیبل پر نہیں آئے تھے۔ زوبیہ بھی اپنی خراب طبیعت کے باعث اپنے کمرے میں ہی موجود دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ٹیبل پر عالیہ اور روبینہ کو نہ دیکھتے زرمینہ بیگم پریشان ہوئی۔ زبیدہ، روبینہ اور عالیہ نہیں اٹھی۔ وہ میم انہوں نے کہا ہے کہ آج وہ دونوں اپنا ناشتہ روبینہ باجی کے کمرے میں ہی کریں گے۔ زرمینہ بیگم کی بات سنتے زبیدہ فوراً بولی تو سب لوگ پریشان ہوئے۔ پھر دائمہ اور زرمینہ بیگم اٹھتی روبینہ کے کمرے میں آئیں جہاں عالیہ اور روبینہ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ دونوں فوراً دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اپنے سامنے دائمہ اور زرمینہ بیگم کو دیکھتے ان دونوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ روبینہ، عالیہ، تم دونوں نیچے کیوں نہیں آئے ناشتہ کرنے؟ خالہ، ہم کس منہ سے نیچے آتے؟ ادا بھابی اور صفا بھابی 3 سال تک آرین کی قید میں رہی ہیں، ہم کس منہ سے ان کے سامنے جائیں؟ جو منہ ہے نا تمہارے اس سے چلے جاؤ، عجیب پاگل ہو۔ اٹھو چلو نیچے، سب ویٹ کر رہے ہیں ناشتے پر۔ زرمینہ بیگم کی بات سنتے عالیہ سر جھکاتے بولا تو دائمہ غصے سے بولی، جس پر عالیہ ہلکا سا مسکرایا تو دائمہ نے اسے گھورا، جس پر عالیہ دونوں کان پکڑتا خاموشی سے روبینہ، زرمینہ بیگم اور دائمہ کے ساتھ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر آیا اور پھر اس نے سب کے ساتھ ملتے ناشتہ کیا۔ بحرام، مجھے اپنا فون دیں، مجھے ایک کال کرنی ہے۔ ناشتہ کر کے جیسے ہی سب لوگ لاؤنج میں آئے تو ادا فوراً بولی، جس پر بحرام نے ہاں میں سر ہلاتے جیب سے فون نکالتے ادا کو دیا تو ادا فون لیتی لون میں آئی اور پھر اس نے چندہ کے دیے گئے نمبر پر فون ملایا جو چند گھنٹیوں کے بعد اٹھا لیا گیا۔ ہیلو ہیلو، چندہ بات کر رہی ہو؟ جی، آپ ادا باجی بات کر رہی ہو نا؟ فون سے ایک ادھیڑ عمر عورت کی آواز سن کے ادا فوراً بولی تو چندہ نے پریشانی سے جواب دیا، جس پر ادا ہلکا سا مسکرائی۔ جی میں ادا بات کر رہی ہوں، میں اور صفا ہمارے بچوں کے ساتھ صحیح سلامت اپنے شوہروں کے پاس پہنچ گئے ہیں، الحمدللہ۔ شکر الحمدللہ، آپ آمنہ اور اس کے شوہر کو بھی بتا دینا۔ ادا کی بات سنتے چندہ فوراً بولی تو ادا نے مسکراتے جواب دیا، جی جی باجی، میں ان کو بتا دوں گی، آپ اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ ادا کی بات سنتے چندہ فوراً بولی تو ادا نے بھی فون کاٹا۔ پھر وہ اٹھتی لاؤنج میں آتی سب کے ساتھ بیٹھی اور اس نے بحرام کا فون بھی اسے واپس کیا۔ بابا کوچی کوچی، وفا جو صبح سے زرخان کی گود سے 1 منٹ کے لیے نہیں اتری تھی زور سے زرخان کے گال کھینچتی بولی تو سب نے کہکا لگایا۔ تبھی روحیل، عائزہ اور حوریہ آتے زرخان کے پاس کھڑے ہوئے۔ چاچو، یہ کون ہے؟ روحیل، جیسے عائزہ آپ کی بہن ہے ایسے یہ بھی آپ کی بہن ہے وفا، اور یہ میری بیٹی ہے۔ واؤ، شی از سو پریٹی۔ حوریہ کے سوال پر زرخان فوراً بولا تو روحیل نے چمکتی آنکھوں سے جواب دیا، جس پر حوریہ اور وفا دونوں کا منہ بنا، جبکہ پرزم غصے سے آتا روحیل کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھتے کھڑا ہوا تو روحیل اسے دیکھتے حیران ہوا۔ واؤ، یہ تو بحرام ماموں جیسا ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ آپ کے بحرام ماموں کا بیٹا ہے۔ روحیل کے حیرانگی سے پوری آنکھیں کھول کر بولنے پر تالیہ فوراً بولی تو حوریہ، عائزہ اور روحیل خوش ہوئے، جبکہ پرزم ابھی تک اسے غصے سے گھور رہا تھا اور وفا ان سب پر مٹی ڈالتی اپنے باپ کے گال کھینچنے میں مگن تھی۔ ماموں، اس کو کوئی مسئلہ ہے؟ مطلب یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ روحیل کی بات سنتے بحرام پریشانی سے بولا تو روحیل پرزم کی طرف اشارہ کرتا بولا، جس پر سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ چھوڑو اسے زار ماموں، اپنی بیٹی سے ملواؤ۔ روحیل کی بات سنتے زرخان نے وفا کو اپنی گود سے اتارتے زمین پر حوریہ، عائزہ اور روحیل کے سامنے کھڑا کیا تو وفا ہلکا سا مسکرائی۔ میرا نام حوریہ ہے اور زار چاچو مجھے چڑیل کہتے ہیں۔ میرا نام عائزہ ہے اور میں زار ماموں کی پری بیبی ہوں۔ وفا کے مسکرانے پر حوریہ آگے بڑھتی بولی تو وفا نے اس کی بات سنتے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کی۔ پھر عائزہ آگے بڑھتی بولی تو عائزہ کی بات سنتے وفا نے منہ بناتے زرخان کو غصے سے گھورا، جس پر سب نے کہکا لگایا۔ تبھی روحیل آگے بڑھا، میرا نام روحیل ہے اور تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام برزم بحرام خانزادہ ہے۔ روحیل کے آگے بڑھنے اور پھر سوال کرنے پر برزم وفا اور روحیل کے بیچ میں اٹک غصے سے بولا تو روحیل نے منہ بنایا، جس پر وفا نے اپنے منہ پر اپنا ننھا ہاتھ رکھتے اپنی ہنسی دبائی تو سب لوگ ان پانچوں کو دیکھتے مسکرائے۔ وفا اور برزم دونوں ہی عائزہ اور روحیل اور حوریہ سے 1 سال بڑے تھے، اس لیے ان دونوں کی زبان ان تینوں کی نسبت کافی صاف تھی۔ روحیل نے منہ بناتے پہلے برزم کو دیکھا اور پھر غصے میں برزم کو ہاتھ سے ہٹاتا وفا کی طرف بڑھا، میرا نام وفا زرخان خانزادہ ہے، تم بہت پیاری ہو۔ روحیل کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وفا مسکراتے بولی تو روحیل نے فوراً جواب دیا، جبکہ عائزہ اور حوریہ نے ہاں میں سر ہلاتے اس کی بات کی تصدیق کی تو وفا اپنی تعریف سنتے مسکرائی۔ تبھی روحیل مزید آگے بڑھا اور اس نے وفا کے گال پر پڑتے ڈمپل پر اپنی ننھی انگلی رکھی تو وفا نے بھی حیرانگی سے اسے دیکھا، جبکہ برزم کی یہ آخری حد تھی،
اسے تو وفا کے قریب اس کا سگا باپ بھی برداشت نہیں تھا، تو روحیل پھر کس خیت کے مولی تھا؟ وفا کے ڈمپل پر روحیل انگلی رکھتا، اس کے پھولے گال کو دباتا مسکرایا تو برجم نے مڑتے اس کا ہاتھ وفا کے گال سے دور کیا، جس پر روحیل نے اسے گھورتے واپس انگلی بڑھائی تو برجم نے روحیل کے پاؤں پر اپنا پاؤں زور سے مارا، جس پر روحیل نے چیخیں مار کر رونا شروع کیا تو برجم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کا چلا کر رونا بند کیا۔ نیور ٹچ مائی گرل۔ برجم کی بات سنتے روحیل اپنا منہ چھڑاتا مزید چیخیں مار کر رویا تو سہیل نے روحیل کو گود میں اٹھایا۔ او میرے ٹھرکی بچے، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے باز آ جاتا، مار نہ پڑتی تجھے۔ سہیل ہنستا روحیل کو چپ کرواتا بولا تو سب نے کہکا لگایا، جبکہ وفا اور ادا مسلسل برجم کو گھور رہی تھیں۔ وٹ! آپ نے روحیل کو کیوں مارا؟ ٹھیک ہے، آئندہ نہیں مارتا، لیکن تم بھی اپنے بابا پاس نہیں جاؤ گی جیسے میں نہیں جاتا۔ وفا اور ادا کے گھورنے پر برجم فوراً بولا تو وفا اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی بولی، جس پر برجم نے فوراً جواب دیا تو وفا غصے سے زرخان کی گود میں واپس چڑھی۔ ایک وہی تو تھی جو برجم بہرام خانزادہ سے پنگے لیتی تھی، اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور برجم اسے کچھ کہہ بھی نہیں پاتا تھا۔ وفا کی اس حرکت پر برجم نے اسے گھورا تو وفا ہلکا سا آگے جھکتی برجم کو کندھے سے پکڑتی اس کا منہ دوسری طرف موڑ گئی، جس پر سب نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ روحیل وفا کی اس حرکت پر اپنا رونا دھونا بھولتا مسکراتا برجم کو دیکھنے لگا تو برجم غصے سے واپس پلٹا۔ اپنے سامنے زرخان کو وفا کے گال پر کس کرتے دیکھ کر برجم غصے سے تن پن کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ برجم کی اس حرکت پر سب نے کہکا لگایا، وفا بیبی مت لیا کرو میرے اکڑو سے پنگے۔ بڑی مما دیکھنا، اب آپ کے اکڑو کو چھوڑوں گی نہیں میں، غصے میں ریٹ ہوتا جائے گا، پھر وہ تم سے ناراض ہو گیا تو کیا کرو گی؟ شادی کس سے کرو گی؟ ادا کی بات سنتے وفا اپنے دونوں گھٹنوں پر کھڑی ہوتی بولی تو ادا نے مسکراتے سوال داغا، میں روحیل سے کر لوں گی۔ ہیں؟ بالکل نہیں، مجھے برجم ہی میرا داماد چاہیے، اور ویسے بھی سہیل بھائی نے کون سا ہم سے رشتہ مانگا ہے، تو میں مانگ لیتا ہوں، اپنے روحیل کے لیے تمہاری وفا کا ہاتھ دے دو۔ ادا کے سوال پر وفا فوراً بولی تو صفا نے پریشانی سے جواب دیا، جس پر سہیل مسکراتے بولا تو صفا نے نفی میں سر ہلایا۔ تبھی برجم لاؤنج میں واپس آیا۔ بابا، آپ ابھی سہیل چاچو کو کچھ نہ کہو، جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو پھر دیکھوں گی، اگر زم مجھے زیادہ تنگ کریں گی تو میں روحیل سے شادی کر لوں گی۔ برجم کو لاؤنج میں آتا دیکھ کر وفا جان بوجھ کر معصوم شکل بناتی بولی تو سب نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ برجم سب کو اگنور کرتا سیدھا ادا کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے شادی کرنی ہے۔ ادا جب مزے سے چائے پیتی وفا کی باتیں سنتی مسکرا رہی تھی، برجم کی بات سنتی جھٹکا کھاتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ برجم بیٹے، ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں شادی کے لیے، تو انگیجمنٹ کر دو۔ برجم کی بات پر ادا کو صدمے میں جاتا دیکھ کر بہرام فوراً بولا تو برجم نے کندھے اچکاتے جواب دیا، جس پر بہرام نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر زرخان نہیں، عادل ماموں سے مانگو رشتہ۔ بہرام ہاں میں سر ہلاتا ابھی بولا ہی تھا کہ برجم اس کی بات کاٹتے بولا، جس پر وفا کی پوری آنکھیں کھلی، جبکہ لاؤنج میں بیٹھے باقی سب لوگ بھی حیران ہوئے۔ پھر وفا غصے سے زرخان کی گود سے نیچے اترتی آ کر برجم کے سامنے کھڑی ہوئی تو برجم اسے اگنور کرتا حوریہ کا ہاتھ پکڑتا بہرام کے سامنے آیا، جس پر وفا نے غصے سے چیخیں مارتے رونا شروع کیا۔ اسے بھی کہاں برداشت تھا کہ اس کے زم کے پاس اس کے سوا کوئی اور لڑکی جائے۔ وفا کو روتے دیکھ کر برجم نے صفا کو اشارہ کیا تو صفا نے وفا کو آگے بڑھتے گود میں اٹھانا چاہا، جس پر وفا مزید چیخیں مارتی خود کو چھڑا گئی تو برجم نے ایک گہری سانس لی۔ رونا بند کرو، میں نہیں کر رہا کسی سے شادی۔ برجم کی بات سنتے وفا نے چیخیں مارتے باہر کو دوڑ لگائی تو برجم نے صفا کو دیکھا، جس پر صفا نے کندھے اچکائے۔ آپ کو پتہ ہے نا برجم، وہ آپ کے سوا کسی کی نہیں سنے گی، آپ جاؤ اسے لے کر آؤ۔ میم وہ باہر وفا اپنا سر دیوار میں مار رہی ہے۔ ادا کی بات سنتے برجم نے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی رضیہ پریشانی سے آتی بولی، جس پر سب لوگ ہی حیران ہوتے پریشانی سے لون میں آئے، جہاں وفا ایک دیوار کے پاس کھڑی روتی اپنا سر مار رہی تھی۔ وفا کی یہ حرکت دیکھتے برجم بھاگ کر وفا کے پاس گیا اور اسے روکا تو وفا اسے غصے میں خود سے دور کرتے بھاگ کر آتی زرخان کی گود میں چڑھی۔ یہ سب کیا تھا؟ وفا کو جب برجم پر شدید غصہ آتا ہے تو وہ اپنا غصہ ایسے ہی نکالتی ہے۔ زرخان کے سوال پر صفا فوراً بولی تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ وفا بیبی دیکھو، زم بلا رہا ہے آپ کو۔ نہیں کروں گی بات، زم گندا ہے۔ صفا کی بات سنتے وفا چلاتے بولی تو زرخان زمین پر آلتی پالتی مارتا اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا گیا، جبکہ صفا بھی پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی۔ ایسے نہیں کہتے وفا، برجم تو اتنا اچھا ہے، وہ آپ کا کتنا خیال رکھتا ہے۔
نہیں، زم گندا ہے بابا۔ زم نے حور کا ہاتھ پکڑا، وہ گندا ہے۔ صفا کی بات سنتے وفا چلاتے زرخان کو دیکھتے بولی تو زرخان نے پریشانی سے صفا کو دیکھا۔ تبھی برزم آگے بڑھا، سوری ملکو، آئندہ نہیں کرتا۔ برزم کی بات سنتے وفا نے برزم کو دیکھا تو برزم فوراً آگے بڑھا، نہیں بابا بچاؤ۔ وفا کیا ہو گیا میرا بچہ؟ مما زم گندا ہے، اسے بولو مجھے ہینڈ نہیں لگائے۔ برزم کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وفا زرخان کو مزید چپکتی بولی تو صفا نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر وفا نے فوراً جواب دیا، پہلے جاؤ ہینڈ واش کرو، آپ گندے ہو۔ وفا کی بات سنتے برزم بھاگ کر اندر گیا اور ہاتھ دھو کر آیا تو وفا نے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ مما دیکھو زم نے ہینڈ اچھے سے دھوئے۔ ہاں جی دھو لیے۔ وفا کی بات سنتے صفا نے پہلے وفا کو گھورا، پھر آگے بڑھتی برزم کے ہاتھ دیکھتی بولی تو برزم فوراً آگے بڑھا، جس پر وفا نے منہ بناتے منہ پھیرا، اچھا سوری مان جاؤ اب۔ نہیں پلیز۔ برزم کی بات سنتے وفا نخرے دکھاتی بولی تو برزم نے پھر سے جواب دیا، جس پر وفا کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کرنے لگی، مجھے 3 آئس کریم کھانی ہے۔ اوکے۔ وفا کی بات سنتے برزم نے فوراً حامی بھری تو وفا خوش ہو گئی، پھر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھتی سیدھی بحرام کے پاس آئی، بڑے بابا مجھے 3 آئس کریم کھانی ہے، جو حکم میم آپ کا۔ وفا کی بات سنتے بحرام فوراً بولا تو وفا خوش ہو گئی۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد سب نے آئس کریم پارلر سے آئس کریم کھائی اور گھر آ گئے، جبکہ زرخان کسی کام کے سلسلے میں آئس کریم پارلر سے سیدھا اپنے کام کے لیے چلا گیا۔ آج شکنتلا بائی کو پولیس نے آزاد کر دیا تھا اور وہ ایک بار پھر سے واپس اپنے کوٹھے پر آتی اپنا دھندا ایک بار پھر چالو کر چکی تھی، مگر اس بار وہ خانزادہ فیملی سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ آخر کو ان کی وجہ سے اسے کتنا نقصان ہوا تھا، اسے اپنی کچھ لڑکیاں سستے داموں میں بیچنی پڑی تھیں تاکہ وہ پولیس کے چنگل سے بچ جائے، اور کتنے ہی دن کوٹھا بند رہنے کی وجہ سے کسٹمر خراب ہوئے تھے۔ ان سب چیزوں کی وصولی وہ ادا بحرام خانزادہ سے کرنے والی تھی، مگر اس بار اسے کسی کے بستر کی زینت بنا کر نہیں بلکہ اسے بیوہ کر کے۔ لیکن اس سب میں وہ یہ بات بھول ہی گئی تھی کہ اپنے شوہر کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرنے پر اور اپنی عزت بچانے پر اس نے نہ صرف 2 خون کیے تھے بلکہ ایک اپ کمنگ وزیر اعظم کے سر میں لوہے کا جگ مار کر اسے ہاسپٹل بھی پہنچایا تھا۔ ادا سے وصولی کب اور کیسے کرنی ہے، اس بات کا پلان بنانے لگی۔ آج جب زرخان کام سے واپس آیا تو وفا بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس کی گود میں چڑھی، جس پر زرخان نے اسے مسکراتے گود میں اٹھایا، پھر اسے واپس زمین پر کھڑا کرتا اس کے سامنے زمین پر بیٹھا۔ دیکھو بابا اپنی بیٹی کے لیے کیا لائے ہیں، ڈول ہاؤس۔ زرخان کی بات سنتے وفا پریشان ہوئی، مگر جیسے ہی زرخان نے وہ گفٹ شاپنگ بیگ سے باہر نکالا تو وفا خوش ہوتی چلاتے بولی، جس پر زرخان نے مسکراتے اسے باکس سے باہر نکالا تو وفا اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹا سا بیڈ، ڈریسنگ اور دوسری چیزیں دیکھ کر انتہا کی خوش ہوئی۔ وہ ایسا ڈول ہاؤس کب سے لینا چاہتی تھی، مگر آرین کی سختیوں نے اسے کبھی وہ ڈول ہاؤس نہ لے کر دیا تھا۔ آج اپنی خواہش پوری ہوتے دیکھ کر وفا تو خوش تھی، مگر زرخان اپنی بیٹی کی خوشی دیکھتا مزید خوش تھا۔ مگر وفا اس ڈول ہاؤس سے کھیلنے لگی تو زرخان اٹھتا صفا کے پاس آیا، کیا ہوا صفا جان، رو کیوں رہی ہو؟ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں زار، آپ کو پتہ ہے ہماری بیٹی جب سے 2 سال کی ہوئی ہے تب سے وہ ایسا ہی ڈول ہاؤس مجھ سے مانگتی آئی ہے، مگر آرین کی سختیوں نے کبھی لینے نہیں دیا۔ آج وفا کی خواہش پوری ہوتے دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ صفا کی آنکھوں سے آنسو آتا دیکھ کر زرخان پریشانی سے بولا تو صفا مسکراتے آنسو صاف کرتی بولی، تبھی ان کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور پھر 2 منٹ بعد ہی برزم کمرے میں داخل ہوا۔ زم دیکھیں بابا نے مجھے ڈول ہاؤس لے کر دیا ہے۔ وفا کی بات سنتے برزم بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈول ہاؤس سے کھیلنے لگا۔